ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پڑھ رہے ہیں، تم پڑھو۔ اپنا اللہ نے بتا دیا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، تم پڑھو۔ قرآن منبر پہ لے آؤ، آیت میں کہیں لکھا ہے کہ کب سے پڑھ رہا ہے؟ مجھے آیت کا وہ ٹکڑا دکھاؤ، یہاں پہ اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ میں تب سے پڑھ رہا ہوں؟ بس یہ لکھا میں پڑھ رہا ہوں، کب سے؟ جب سے میں ہوں۔ جب سے میں ہوں، تب سے پڑھ رہا ہوں۔ اب بتا، جب سے پڑھ رہا ہے، پھر یہ آل محمد کب سے ہے؟ تم نے 13 رجب کو اترتے دیکھے ہیں، آئے 13 کو نہیں تھے۔ خالصتاً عرفان پڑھ رہا ہوں۔ آج کے دور کی اہم ضرورت کے خالصتاً سچا عقیدہ پڑھا جائے۔ خدا کہہ رہا میں پڑھ رہا ہوں، کب سے؟ جب سے میں ہوں۔ اس کا مطلب آل محمد تب سے ہیں جب سے وہ ہے۔ ایک بندے نے میرے شہنشاہ سے سوال کیا، چھٹے تاجدار ولایت سے سوال کیا، اس نے کہا مولا اللہم صلی اللہ محمد، آپ کب سے ہیں؟ فرمایا جب سے وہ ہے۔ اس نے کہا وہ کب سے ہے؟ فرمایا جب سے ہم ہیں۔ مولا وہ تب سے ہے جب سے آپ تب سے ہیں جب سے وہ اللہ، آپ اللہ نہیں، تو پھر آپ میں اس میں فرق کہاں سے آئے؟ کیسا بہترین جملہ دیا میرے شہنشاہ۔ فرمایا جب سے وہ ہے تب سے ہم اس کے علم میں ہیں۔ ہم اس کے علم میں تھے، وہ ذات ہے، ہم اس کا علم ہے، وہ عین ذات ہے، ہم علم ذات ہیں، اس سے علم کبھی جدا ہوا ہی نہیں۔ جب سے وہ ہے تب سے ہم ہیں، ہم اس کے علم میں تھے، اس کے علم میں رہنے کی وجہ سے وہ اللہ ہو گیا۔ جب اس نے ہمیں خود سے علیحدہ کیا، اس نے اپنے پاس ارادہ رکھا، وجود نہیں، ہمیں وجود دیا، ارادہ نہیں۔ کیا کہنے حسین مالک کی عزت کی قسم، کیا کہنے؟ یہ آپ کی سماعتوں کی وجہ سے میں گہرائی میں اترتا جا رہا ہوں، ورنہ واللہ یہ سمندر اترنے والا تھا ہی نہیں، میں بالکل کنارے سے گزرنے لگا تھا۔ آپ نے مجبور کیا آپ کی سماعتوں کہ میں گہرائی میں اترا۔ آپ کوشش کریں ہیں کہ جہاں تک ہاتھ پہنچے، جو تبرک نصیب میں آئے وہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بانٹ لیتے ہیں۔ فرمایا ہم اس کے علم میں تھے، جب اس نے ہمیں جدا کیا، اس کے پاس ارادہ رہ گیا، اس نے ہمیں وجود دے دیا۔ اب اس کے پاس ارادہ ہے، وجود نہیں، وہ جسم میں نہیں، صرف ارادہ، بس ارادہ، فقط ارادہ۔ اس نے ہمیں علیحدہ کیا، اب ہمارے پاس وجود ہے، ذاتی ارادہ کوئی نہیں۔ پھر اس نے اپنا ارادہ ہمارے وجود میں رکھا۔ اس نے اپنا ارادہ منزل تسلیم پہ لے کے جانے لگا، منزل تسلیم پہ۔ یہ جو منبر سے آپ فضائل سن رہے ہیں، یہ مولا کے جسم کے فضائل ہیں۔ خیبر میں لڑتا ہوا علی دے کے خوش ہونے والی قوم آئے منزل تسلیم پہ پہنچے کہ ہم نے جانا کس منزل پہ؟ فرمایا ہم بسم اللہ سرکار موجود ہے تو سجدہ ہے، اور وہ وجود ہے کہ جلا وجود ہے۔
ہم اس کے اس نے ہمیں وجود دے دیا، اپنا ارادہ ہمارے وجود میں رکھ دیا۔ جب اس نے اپنا ارادہ ہمارے وجود میں رکھا، اب جب ہم بولے، ہم نہیں بولے، وہ بولا۔ ہم راضی ہوئے، ہم نہیں ہوئے، وہ ہوا۔ ہم ناراض ہوئے، ہم نہیں ہوئے، وہ ہوا۔ اس کا مطلب رضی اللہ اسے راضی کرنے سے نہیں ہوتا، انہیں راضی کرنے سے ہوتا۔ وہ ہم میں کہیں آ گیا، ہم وجود میں آ گئے۔ جب ہم وجود میں آئے، پھر ہم نے زمانے میں آ کے کہو وہ ہے۔ نظر وہ نہیں آیا، نظر ہم آئے۔ وہ تو نظر آیا ہی نہیں، وہ تو دکھائی دیا ہی نہیں، وہ تو کسی سے ملا ہی نہیں، وہ تو آدم سے بھی نہیں ملا۔ قرآن یہاں رکھ دو، میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں، وہ تو آدم سے بھی نہیں ملا۔ ایک نبی کے بارے میں لوگوں کو شبہ ہے کہ اس سے ملتا تھا، جسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اس سے بھی ملتا نہیں تھا۔ وہ لقاء اللہ نہیں تھا، ملاقات کرنے والا نہیں تھا کہ اللہ سے ملاقات کرتا تھا، وہ کلیم اللہ تھا، باتیں کرتا تھا۔ وہ صرف اللہ کا لہجہ سنتا تھا۔ کہیں کتاب میں دکھا دو کہ اس نے کہا کہ میں ملتا ہوں، ملا تو تھا ہی نہیں۔ کلیم اللہ، کلام کرنے والا، جس سے اللہ گفتگو کرتا ہوں۔ کہاں کرتا تھا؟ طور پہ۔ تو اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، اللہ موسیٰ سے گھر میں کیوں نہیں بولا؟ جی بسم اللہ، آپ تشریف رکھیں گے۔ اب جہاں میں جانے لگا ہوں، اب آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اب اس گلی میں جا کے مجھے تنہا نہیں چھوڑنا۔ وہ گفتگو کرتا تھا، توجہ میری طرف، توجہ رکھیں۔ کیا کرتا تھا حضور؟ گفتگو، اللہ سے باتیں کرتا تھا۔ کہاں کرتا تھا؟ کوہ طور پہ جا کے۔ یہاں پہ اگر آ کے غیر مسلم آپ سے سوال کر لے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ طور پہ رہتا تھا، وہ موسیٰ کے گھر جا کے باتیں نہیں کرتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ وہ محدود تھا۔ تو جو محدود ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں، تو پھر وہ طور پہ کیوں بلاتا تھا؟ گفتگو ہی کرنی تھی، گھر بیٹھ کے کر لیتا، طور پہ بلایا۔ آؤ قرآن کے پیچھے چلے۔ کہاں جاتا تھا؟ قرآن کہتا وادی مقدس میں۔ کیا ہوتا تھا؟ فرمایا وہاں حکم آتا تھا نلین اتار، شانوں کو جھکا، احترام کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا۔ پھر علماء تفاسیر لکھتے ہیں کہ ایک شجر سے آواز آتی تھی، موسیٰ اپنا سوال کرتا، شجر سے جواب آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ مولویوں نے نتیجہ نکالا کہ اللہ شجر سے بولا۔ ٹھیک۔ اب میرا ماتمی کا یہاں پہ ایک سوال ہے، طالب علم کا یہاں سوال ہے کہ اگر اللہ شجر میں یعنی درخت میں بولتا تھا تو اس کا مطلب ہم سمجھیں کہ اللہ اس شجر میں حلول ہو گیا، اس میں سما گیا، اور جو کسی مخصوص چیز میں سما جائے، کہاں سا وہ اللہ ہی نہیں۔ تو اگر بظہور اللہ نے شجر ہی میں سمانا تھا تو اللہ موسیٰ میں کیوں نہیں سمایا؟ بھئی کم از کم موسیٰ شجر سے تو افضل ہے نا، تو جو آنا ہی تھا تو نبی میں آ جاتا، شجر میں کیوں آیا؟ اب تعداد تھوڑی رہتی جائے گی، جہاں جہاں بڑھتے چلے جائیں گے۔
میں چرخے چہارم کی سیر پہ جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی اونچی اڑان بھری جائے. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ سے گفتگو ہوتی تھی شجر پہ. یار ایک مفسر نے لکھا درخت سے بولتا تھا، درخت سے بولتا تھا. میں بھی زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک میں بھی اسی سوچ میں گم رہا کہ کوئی مخصوص درخت تھا جس سے اللہ بولتا تھا، لیکن کسی مفسر نے آگے یہ نہیں لکھا کہ وہ بیری کا درخت تھا، وہ کیکر کا درخت تھا، وہ شیشم کا درخت تھا، وہ کس چیز کا درخت تھا. میں تو سوچتا رہا کاش ہمیں مولوی وہ درخت کا نام بتا دیتے، ہم اس درخت کو گھروں پہ لگاتے، اپنے مریضوں کو اس کے پتے کھلاتے، اپنے گھر میں اسے برکت کے لیے لگاتے کہ یہ ہے وہ بابرکت درخت جس سے اللہ بولا تھا. لیکن کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کون سا درخت تھا. ہر ایک نے کہا شجر سے بولا، شجر سے بولا، شجر سے بولا. میں نے بھی سمجھا کہ شاید حضرت موسیٰ کے دور میں کوئی شجر تھا اور بعد میں اللہ نے اٹھا لیا تھا. لیکن جب میں پہلی بار نجف گیا، میں نے اپنے شہنشاہ کی دہلیز میں سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی، اس میں ایک جملہ آیا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. اے بولنے والے شجر. بسم اللہ. جبریل کا استاد اللہ کا ولی ہے، دفتر توحید کا یہ فرد عدلی ہے. اللہ نے جس وقت جہاں کو خلق کیا اسی وقت یہ مشورہ ہے در سے لیا. مشورہ نہیں لیا تھا، ان کے پسینے سے خلق کیا تھا. خلق العرش من العرق راسہ، ان کے سر کا پسینہ لیا عرش بنا دیا. خلق الانبیاء من العرق الجبین، ان کی پیشانی کا پسینہ لیا فرشتے بنا دیا. خلق الملائکہ من العرق صدرہ، ان کے سینے کا پسینہ لیا فرشتے بنا دیا. خلق اللوح والقلم من العرق یدین، ان کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، ایک سے لوح بنا دی، ایک سے قلم بنا دیا. خلق الارض من الارض رجلین، ان کے پاؤں کا پسینہ لیا اور زمین بنا دی. خدا نے اپنا ارادہ ان کے وجود میں رکھ دیا، کیونکہ وہ بھی لامحدود تھا، یہ بھی لامحدود تھے. وہ بھی بے مثل تھا، یہ بھی بے مثل تھے. وہ بھی با کمال تھا، یہ بھی با کمال. جب وہ ان میں آ گیا، اب اس نے کہا مجھے علیحدہ اپنا منوانے کی ضرورت ہی نہیں. انہوں نے اسے پہچنوایا ہی ایسا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی میں کیسے گھوم کے واپس درود پہ آنے لگا. اگر کوئی بندہ کہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ ان میں رہ کے نظر کیوں نہیں آیا، میں ابھی اس بندے کے سامنے اس سے پوچھتا ہوں، میں اس سے پوچھوں گا کہ تو بتا تو کہاں ہے. چلے میں تو سے بجائے میں کر لیتا ہوں، میں کہاں ہوں. میں آپ سے پوچھوں کہ آج اس بستی میں رنگ پور میں مجلس پڑھنے کون آیا ہے، آپ کہیں گے جی آپ آئے ہیں. میں یعنی کہ میں آیا ہوں. آصف میرا اسم ہے، ذات نہیں. خطابت میری صفت ہے، ذات نہیں. میں جو مجلس پڑھنے آیا ہوں وہ میں کہاں ہوں. یہ فلسفے کی بحث ہے جو میں آسان کر کے کرنے لگا. میں کہاں ہوں، آپ کہیں گے یہ تو صاحب یہ میرا جسم ہے، میں نہیں. میرا علیحدہ جسم علیحدہ، میرا جسم، وہ جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے. میرا چہرہ، میری آنکھیں،
کوئی بندہ کہے گا یہ تو آپ کا وجود ہے، جو آپ کے اندر ہے نا وہ آپ ہے، وہ میری روح ہے، میں نہیں۔ تو جب اللہ نے مجھے خلق کر کے مجھے اپنے ہی اندر گم کر دیا ہے، انسان مر بھی جائے تو بندے کہتے ہیں زید کی میت، زید کہاں ہے؟ وہ جس کا وجود ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جس کا چہرہ ہے وہ کہاں ہے؟ تو خدا نے تمہیں آل محمد سمجھانے کے لیے تمہیں تمہاری ذات کے اندر گم کر کے خدا نے بتایا کہ تمہارے اندر میں نے گم کر دیا ہے۔ اب کوئی تم تک پہنچنا چاہے وہ تمہارے وجود کو پائے گا، کوئی تمہیں دیکھنا چاہے وہ تمہارا چہرہ پائے گا۔ خدا نے کہا بس یہی میری مثال ہے، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، پہلے دیکھو میرا چہرہ کہاں ہے، میری آنکھیں کہاں۔ اللہ تلاش کرنے سے پہلے وجہ اللہ کو تلاش کرو، اللہ تلاش کرنے سے پہلے عین اللہ کو تلاش کرو، اللہ کی خواہش پوچھنے کے لیے نفس اللہ کو تلاش کرو۔ وہ ابھی تک قائم کیسے ہے تو کسی قائم کو تلاش کرو۔ اللہ کے ابھی تک ہونے کی دلیل ہے میرا 12واں، وہ بھی ہے اور نظر نہیں آتا، یہ بھی ہے اور نظر نہیں۔ اس کی بادشاہت کا اقرار کرنے کے لیے اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ میں نے چاہا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں، میری سعودی عرب جانے میں اللہ کے گھر کی زیارت کی خواہش تھی۔ میں پاکستان سے اٹھا اور میں سیدھا چلا گیا ایئرپورٹ پہ، میں نے کہا جی میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، ٹکٹ میرے پاس ہے، مجھے جہاز میں بٹھاؤ۔ بٹھا دیں گے ایسے؟ وہ کہیں گے جناب آپ یہ بتائیں آپ کے پاس ہم سعودیہ جانے کا ویزا ہے؟ میں نے کہا یہ ویزا کہاں سے ملے گا؟ سعودی عرب کے بادشاہ سے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس بادشاہ نے اپنا ایک نمائندہ تمہارے ملک میں بٹھایا۔ اس سفیر کے پاس جاؤ، اس سے جا کے کہو اجازت دے۔ میں کہوں جی میں اس سے کیوں مانگوں، میں بادشاہ سے مانگوں گا؟ وہ کہیں گے جب تک یہ نہ اجازت دے۔ اس کی اجازت ہوتی نہیں، اسے اس نے با اختیار کر کے بھیجا ہے، یہ بھیجے گا تو جاؤ گے، نہیں بھیجے گا تو نہیں جاؤ گے۔ بندے آئے تھے مصلی پہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ نے کہا میں نے تمہاری دنیا میں اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہوا ہے۔ پہلے میرے اس نمائندے کے پاس جاؤ، میں نے اسے با اختیار کر کے بھیجا، وہ لکھ کے دے گا تو پھر تم مجھ تک پہنچو گے۔ اب ہم نے چاہنا تھا اللہ کو راضی کرنا، اللہ نے کہا پہلے انہیں راضی کرو۔ ہم ان کے پاس آئے، اس نے کہا اس سے راضی کرو۔ ہم اسی کشمکش میں تھے کہ ہم نے کہا میرے مالک تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو انہیں راضی کیا ہے۔ میرے مالک گئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ تجھے جھکو، خدا نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، اگر تم انہیں کے پاس گئے اور انہوں نے میرے پاس بھیجا ہے تو پھر میری نماز پہ ان پہ درود پڑھے بغیر اٹھ کے نہ آنا۔ تو نے پڑھ لی ہے میری نماز تو اب بیٹھ جا۔ میرے 8ویں شہنشاہ مامون کے دربار میں تھے، ایک عرابی بدو آیا،
اس نے امام کو بیٹھے دیکھا، امام کے چہرے کی ہیبت اور جلالت دیکھی، آ کے مامون کے کان میں کہنے لگا یہ کون ہے؟ اس نے کان میں کہا، امام کی آواز ہے ادھر آ بتاؤں میں کون ہوں، ادھر آ۔ اس سے کیا پوچھ رہا ہے؟ بدو ڈر گیا کہ میں نے کان میں بات کی تھی۔ میرے شہنشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، امام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون۔ امام نے فرمایا اللہ کو مانتا ہے؟ کہنے لگا مانتا ہوں۔ فرمایا میں نے منوایا ہے۔ منظر تسلیم، تسلیم کسے کہتے ہیں؟ میں نے منوایا۔ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیا لگا نماز پڑھتا ہوں، فرمایا میں نے سکھائی ہے۔ امام آگے بڑے، امام نے کہا نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ کیا لگا سورہ حمد۔ فرمایا سرنامہ میں ہوں۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ سورہ قدر۔ فرمایا دل میں ہوں۔ وہ قرآن کی ایک ایک سورت پڑھتا گیا، ہم بتاتے رہے اس کا دل ہم ہے، اس کی وجہ ہم ہے، اس کا سرنامہ ہم ہے۔ امام نے فرمایا جب تھک جاتا ہے تو عبادت کی آخر میں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا اس پہ درود پڑھتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، امام کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی۔ امام نے فرمایا اِنَّ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ إِلَّا بِوَجْهِكَ الْفَسَقَتْ، اگر تو مجھے چھوڑ کے اس کی نماز پڑھے تو اللہ تیری نماز تیرے چہرے پہ مار ہے۔ یہ میں ہوں، میرے بغیر تو اس کی نماز پڑھے گا وہ تیرے چہرے پہ مارے گا۔ ہم بھیجتے ہیں اس کی طرف، وہ موڑتا ہے ہماری طرف۔ اس آنے جانے کو درود کہتے ہیں۔ کوئی تو بندہ بیٹھا ہوگا جسے لفظ کی قدر ہوگی۔ اس آنے جانے کو درود کہتے ہیں۔ جب مصلی پہ آئے تو ہم نے مصلی پہ آ کے آخر میں کیا کہا؟ میں بحث نہیں کروں گا، میں اشارہ اتنا قیمتی دے دوں گا۔ تشہد مکمل کیا، پھر اللہ اکبر جو اقرار کیا تھا وہ کتنی دفعہ کیا؟ 3 دفعہ۔ جب نماز شروع کی تھی تب کتنی دفعہ کیا تھا؟ 1 دفعہ۔ تکبیرۃ الاحرام میں 1 بار۔ کسی مولوی سے جا کے پوچھ لینا کہ تشہد کے بعد 3 دفعہ کیوں ہے؟ خدا نے کہا تھا میں عبادت تب قبول کروں گا اگر انہیں تسلیم کرو گے۔ بات کہاں گھوم کے آ گئی، آپ کی سوچوں کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ خدا نے کہا بھاگے ہو میرے مصلی پہ، مجھے مانا تم نے ان کی وجہ سے، میں نظر نہیں آیا، انہوں نے بتایا تھا کہ میں ہوں، انہوں نے تمہیں میرے پاس بھیج دیا، بھاگے ہو مصلی پہ، اب تم نے کرنا اسے تسلیم۔ بتاؤ کسے تسلیم کرتے ہو؟ ہم نے کہا تجھے بھی مانا، تیرے رسول کو بھی مانا، تیرے علی کو بھی مانا۔ تو میرا نادان دوست، اگر گواہی تم نے 2 کی دی تھی، تسلیم 3 کو کیسے کیا؟ اگر تیری گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد چپ ہو گئی تھی، پھر ہاتھ بھی 2 دفعہ اٹھاتا، صرف تجھے ماننا، تیرے رسول کو ماننا، دیکھا جائے گا علی کے لیے۔ تسلیم 3 کو کیا، گواہی 2 کی کیسے دے دی؟ اسی میں بات چل نکلے تو اتنی لمبی طویل گفتگو ہو جائے کہ اشرے چاہیے صرف مقام تسلیم سمجھانے۔ ابھی شیعت میں سے اکثریت اقرار کی پوزیشن میں ہے، تسلیم کی پوزیشن میں۔
اقرار والے مانتے ہیں مولا علی کو مانتے ہیں، مولا حسن۔ تسلیم کرنا ہے، تسلیم کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی۔ ابو لہب نے مصطفیٰ کو ماننا تھا، ابو طالب نے تسلیم کیا تھا۔ مدینے کے لوگوں نے امیر المومنین کو ماننا تھا، سلمان نے تسلیم کیا۔ آپ کے چپ کے بندھن کو توڑنے کے لیے 9 لاکھ حسین کو مان رہے تھے اور تسلیم کر رہا تھا۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تو نبی کا بیٹا نہیں، انہوں نے کہا تو بیٹا بھی نبی کا ہے، قرآن بھی تیرے گھر میں آیا ہے، مانتے ہیں۔ تسلیم ہونے کیا۔ ایسے ہی اپنے دور کی حجت کو صرف مانو نا، تسلیم کرو۔ ہم پوری دنیا میں سیدہ کا مقدمہ کس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ دربار خلافت میں سیدہ کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ آنکھیں برس پڑی، میرا وارث بانی مجلس کو اس عبادت کا اصل اجر عطا فرما۔ مجلس میں آنا داد و تحسین نہیں، حصول معرفت معصومین ہے۔ تحصیل معرفت کا نام مجلس شبیر ہے۔ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے تو سمجھو مجلس میں کچھ نہیں ملا۔ عرفان کے دریچے کھل گئے، کوئی معرفت کا باب کھلا، سجدہ کرنے کا لطف دوبالا ہوا تو سمجھو کہ مجلس کا فائدہ نصیب ہے۔ مجمع نہ بنو، لشکر بنو۔ مجمع نہیں چاہیے، لشکر چاہیے۔ تماشائی نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ زبانی دعوے دار نہیں چاہیے، عملی خرچ والے چاہیے۔ یہی تو ہماری لڑائی ہے کہ ہماری کسی بھی حجت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ تسلیم نہ کرنے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے اس حجت سے بے خبر رہنا۔ خبر ہی نہیں تھی کوفے والوں کو کہ ارا کے جنگل میں کون آ گیا ہے۔ جنہوں نے تسلیم کیا تھا وہ 72 ریت کے ٹیلوں پہ پہنچ گئے۔ یہ دور ہے میرے آخری شہنشاہ کا، تمہیں خبر ہے کہ وہ موجود ہیں، لیکن یقین مانو تسلیم والے پہنچ چکے ہیں۔ تم بے خبر ہو سکتے ہو، کائنات کے وارث کا نظام چل رہا ہے، مربوط ہے الہی نظام کے ساتھ، میرے مالک کا نظام۔ نظام کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہنشاہ کا دور موجود ہے۔ بے خبر ہم ہیں۔ کسی پیاسے کو کسی دشت میں اگر پانی نہ ملے تو اس بات کی دلیل نہیں کہ یہاں کنواں ہے ہی نہیں۔ سورج کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینا اس بات کی دلیل نہیں کہ کرنیں موجود نہیں۔ ہماری زمانے سے لڑائی اس لیے ہے کہ چلی جو گئی تھی دربار میں رسول کی بیٹی۔ ایک بار حاکم کہہ دیتا بی بی ہمیں یہ چاہیے، کریمہ ماں کی کریمہ بیٹی تھی، سخی باپ کی سخی بیٹی تھی، دربار میں کھڑی جگیر دے کے آ جاتی، بجائے سیدہ سے مانگنے کے یہ پوچھا جا رہا ہے تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ اس سے مانگے گئے جو مباہلے میں توحید کی گواہ بن کے گئی تھی۔
گواہ اس سے مانگے گئے جو مباہلے میں رسالت کی گواہ بن کے گئی تھی. زمانے تک آج تک سیدہ کا حق نہ پہنچنا کتابوں میں نہ ہونے کی دلیل نہیں، منبر کی بزدلی کی علامت ہے. میں نے دنیا کے کونے کونے میں یہ بات کی، آج یہاں کر رہا ہوں. ہم نے شہنشاہ حسین کا قتل اتنا پڑھا کہ آج لوگ ہمارے سامنے ڈرتے یزید کا نام نہیں لیتے. جیسے حسین کا قتل پڑھا تھا ایسے سیدہ کا قتل بھی پڑھتے. رسول کے بیٹے کا قاتل بتایا، رسول کی بیٹی کا قاتل نہیں بتایا. یہی غربت ہے امیر اور سیدہ کی. مولا کے فضائل چھپائے گئے، بی بی کے مصائب چھپائے گئے. فضیلت علی زمانے کو نہیں بتائی، غربت سیدہ نہیں بتائی. ڈر ڈر کے بندوں نے سیدہ پڑھا، ڈر ڈر کے بندوں نے پڑھی بی بی کی. میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں نبی کی بیٹی کی وکالت نہ ہو. مر تو جانا ہے، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں. کتنی اچھی وہ موت ہو جو زہرا کی وکالت میں گزر جائے. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. چلی گئی دربار میں واپس ہٹی، بال سفید اور کمر جھک گئی. صرف تمہارے ڈر سے یہاں تک پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اگلا جملہ نہ تم برداشت کر سکتے ہو. نہ منبر سے پڑھا گیا، صرف کمر نہیں جھکی. واپس آئی تو میری مالکن کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا. کتنی زخمی تھی قرآن کی مالکن، پڑھا ہی نہیں گیا. منبر سے ایک دعا کر کے آپ سے آمین کہلوا کے میں منبر چھوڑوں. اولاد چھوٹی ہو تو کسی کی ماں نہ مر جائے. اولاد چھوٹی ہو باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی ہے. اولاد چھوٹی ہو ماں مر جائے، باپ سے اولاد نہیں پالی جاتی. پھر رشتہ دار خواتین آتی ہیں، کوئی کہتی یہ بچہ مجھے دے دے، کوئی کہتی یہ بچہ مجھے دے دے. باپ سے چھوٹی اولاد پالی نہیں جاتی. تو ہائے کہہ یا تو رو سکے. سیدہ کے جانے کے بعد امیر المومنین قبر رسول پہ آئے، رو کے کہتے اٹھ نبیوں کا نبی، علی تجھے اپنی غربت سنائے. مجھے بتا میں کہاں جاؤں؟ میں مسجد میں جاؤں میرے بیٹے روتے ہیں، میں گھر جاؤں میری شہزادیاں روتی ہیں. مجھے بتا میں بیٹوں کو چپ کرواؤں یا بیٹیوں کو چپ کرواؤں؟ مجھے بتا میں اپنے شہزادوں کو چپ کرواؤں یا شہزادیوں کو چپ کرواؤں؟ سادات و غیر سادات آخری جملہ پڑھ کے میں منبر چھوڑنے لگا. کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر نے موت نہ دیکھی ہو. کوئی صحن ایسا نہیں جہاں سے ملک الموت کا گزر نہ ہوا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو ماں مر جائے. رشتہ دار خواتین آتی ہیں، وہ بچوں کو سنبھال لیتی ہیں. کوئی بچوں کو بہلانے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے، کوئی کسی ہمسائے کے گھر لے کے بیٹھ جاتا ہے. بچوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہماری کائنات اجڑ گئی ہے. اس گھر میں قیامت تب آتی ہے جب ماں کے دفنانے کے بعد پہلی رات آتی ہے. پھر وہی بچے جو سارا دن بہل جاتے ہیں وہ رو رو کے پوچھتے ہیں ہماری اماں کہاں ہے؟ کوئی بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے؟ ہمیں نیند آ رہی ہے. کوئی بچہ کہتا ہے میں کھاؤں گا تو ماں کے ہاتھ سے کھاؤں گا. تو رو سکے یا ماتم کر سکے. تدفین سیدہ کے بعد علی نماز شب کے لیے مصلی بچھایا. شہزادی فضہ کی آواز آئی یا علی مصلی چھوڑیے، چراغ روشن کیجئے. علی نے چراغ روشن کیا. آواز آئی وہ مٹیوں پہ تیری بیٹیاں سو گئی، تو دروازے پہ تیرا حسن کھڑا ہے. میں پورا گھر تلاش کر آئی ہوں، مجھے کربلا کا نواب کہیں نہیں مل رہا. حسین کا آنا تھا،
علی نے تلوار نکالی، علی مدینے کی گلیوں میں دوڑے، ادھر میرے شہنشاہ بی بی کی قبر پہ گئے، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہے تھے اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں ایک بار گھر آ جا، اماں میری حویلی اجڑ گئی۔